بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th گریڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ اوکے 7th گریڈ، آج ہم اپنی اردو کی کلاس میں ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے مادری ملت۔ تو آپ سب اپنی کتابیں کھولیں اور یہ ہے آپ کا پیج نمبر 43، رائٹ؟ آل رائٹ 7th گریڈ، آج ہم اپنے اس نئے سبق میں محترمہ فاطمہ علی جناح، جن کو قوم نے مادر ملت یعنی قوم کی ماں اور خاتون پاکستان کے خطاب سے نوازا، ان کے بارے میں ہم اس سبق میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ محترمہ فاطمہ علی جناح قائد اعظم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی، رائٹ؟ محترمہ فاطمہ علی جناح ایک سچی، عظیم اور بہادر خاتون تھی، ٹھیک ہے؟ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہمیشہ رہی اور ہر مشکل حالات میں آپ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ان کی حوصلہ مندی اور ایک مضبوط سہارا بنی۔ قائد اعظم خود کہا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے لیے حوصلے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو کوششیں اور جتنے بھی قائد اعظم کے اوپر سخت حالات آئے تو ان سب میں محترمہ فاطمہ علی جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ان کی ایک سچی اور ایک باکردار اور مضبوط شخصیت کی طرح ہمیشہ ان کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ محترمہ فاطمہ علی جناح نے قائد اعظم کو سیاسی زندگی میں بھی کبھی بھی جو ہے وہ تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب کوئی بھی فیصلہ قائد اعظم محمد علی جناح کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ قائد اعظم خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کوئی بھی سیاسی فیصلہ اپنی بہن فاطمہ علی جناح کے مشورے کے بغیر نہیں کیا، تو آپ ان کی مشیر بھی تھی، یعنی مشورہ دینے والی بھی تھی، ٹھیک ہے؟ مختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کی آخری لمحے تک ایک عظیم رہنما یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کا جو مشن تھا یعنی پاکستان کا حصول، ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا اور اپنے ناتواں کندھوں پر بہت زیادہ ذمہ داریاں اٹھا لیے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے جو تعلیم کہاں سے انہوں نے حاصل کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر پاکستان کی جتنے بھی خواتین ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دیے، تو یہ سارا ہم اسی سبق میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے 7th گریڈ، یہ ہے آپ کا پیج نمبر 43 اور ہمارے سبق کا عنوان ہے مادری ملت، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایک پیراگراف کی میں پڑھائی کروں گی اور ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کروں گی، ٹھیک ہے؟ مادر ملت، قوم کی ماں محترمہ فاطمہ علی جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی ہمشیرہ تھی۔ ہمشیرہ کا مطلب ہے بہن تھی۔ محترمہ فاطمہ علی جناح ابھی بہت چھوٹی تھی جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا اور جب وہ 8 سال کی عمر میں پہنچی تو والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح ممبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ وکالت کا مطلب ہے وکیل کا جو پیشہ ہوتا ہے اس کو وکالت کہتے ہیں۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ علی جناح کو ممبئی بلایا، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی جو پیدائش کا جو تاریخ ہے کہ وہ کراچی میں 31 جولائی 1893 کو پیدا ہوئی۔ یہ قائد اعظم کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ جب ان کی مطلب جو بہت چھوٹی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور جب وہ 8 سال کی عمر میں تھی تو ان کا والد صاحب جو ہے وہ بھی وفات پا گئے۔ تب قائد اعظم محمد علی جناح جو ان دنوں ممبئی میں وکالت کر رہے تھے ان کو اپنے پاس بلایا، ٹھیک ہے؟ محترمہ فاطمہ علی جناح نے تعلیم کا آغاز کراچی سے کیا۔ ممبئی پہنچ کر انہوں نے کانوینٹ اسکول سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔
1910 میں محترمہ فاطمہ علی جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ امتیازی نمبروں سے مطلب اس کا مطلب ہے امتیازی یعنی اعلیٰ، ٹھیک ہے، نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کر لی۔ اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ ڈینٹل کا مطلب ہے دانتوں کا علاج کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈینٹل میں ہی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے ممبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانۂ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا، یعنی جب وہ اسٹوڈنٹ تھی تو ان میں لوگوں کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، معاشرے کے جتنی بھی فلاح و بہبود کے کام ہیں ان کا جذبہ جو ہے وہ جب وہ اسٹوڈنٹ تھی تو ان میں موجود تھا۔ 1929 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی اہلیہ رتن بائی کا انتقال ہوا، یعنی جب قائد اعظم محمد علی جناح کی بیوی کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ علی جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیرآباد کہا، یعنی اس کو چھوڑ دیا، یعنی اپنی ڈاکٹری کا جو پیشہ تھا، ڈینٹل سرجن جو تھی، ان کو اس پیشے کو چھوڑ دیا اور مستقل طور پر قائد اعظم کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے۔ محترمہ فاطمہ علی جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی، معتمد کا مطلب ہے قابل اعتماد ساتھی، ٹھیک ہے، اور تحریک پاکستان میں ان کے معاون و مشیر رہی۔ اچھا، جب قائد اعظم کی جو ہے وہ بیوی کا انتقال ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پیشے کو چھوڑ دیا اور مستقل طور پر قائد اعظم کے پاس آئی اور قائد اعظم کا ہر لحاظ سے ایک ماں جیسے جو ہے وہ ان کی خدمت کی اور ساتھ میں ان کی جو ہے وہ ایک قابل اعتماد جو ہے وہ ساتھی بنی، اور تحریک پاکستان یعنی پاکستان کے حصول کے لیے جو کوششیں قائد اعظم کر رہے تھے اور انہوں نے جو مومنٹ جو تحریک شروع کیا تھا تو اس میں بھی آپ جو ہے محترمہ فاطمہ علی جناح قائد اعظم کی جو ہے وہ بہت مددگار یعنی معاون اور مشورہ دینے والی بنی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ علی جناح بھی ان کے ساتھ تھی۔ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ قائد اعظم کا جو مشن تھا یا قائد اعظم کا جو بہت وہ انت تک محنت اور بہت کوششوں سے جو انہوں نے اپنا مشن بنایا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا حصول یعنی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا قیام، جس کے لیے قائد اعظم نے جو ہے وہ دن رات ایک کر کے بہت محنت کی اور مختلف کانفرنسوں بہت سے جلسے جلوسوں میں انہوں نے شرکت کی، تو ساتھ میں محترمہ فاطمہ علی جناح بھی ان کے شانہ بشانہ رہی، تو محترمہ فاطمہ علی جناح بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران میں قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ علی جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دوراندیش کا مطلب ہے دور کی سوچ رکھنے والا، جو شخص ہوتا ہے اس کو دوراندیش کہتے ہیں، جو آنے والی سچویشن ہوتی ہے، جو آنے والی حالات ہوتی ہے ان کے بارے میں پیشن گوئی کرنے والے شخص کو دوراندیش کہتے ہیں، اور بہت ضرورت مند خاتون تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے کے لیے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا، یعنی انہوں نے مسلمان خواتین کو بھی عملی سیاست میں حصہ لینے کے لیے جو ہے وہ بہت ترغیب دی اور ان کو آمادہ کیا کہ آپ بھی جو ہے سیاست کے میدان میں آ جائیں اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آواز اٹھائیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا، عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنی بائی کی شانہ بشانہ شریک رہی، شانہ بشانہ یعنی ساتھ رہی۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ محترمہ فاطمہ علی جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان یعنی جو پاکستان کا جو موومنٹ تھا، پاکستان کے حصول کے لیے جو کوششیں تھیں اور جو تحریک شروع ہوا تھا
اس میں بھی محترمہ فاطمہ علی جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا. یعنی نہ صرف یہ سمجھا کہ یہ صرف جو ہے وہ مردوں کا کام ہے، یعنی عورتوں کو بھی ان کی ذمہ داریاں اور ان کا جو ہے وہ اہم کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ کیا. بیگم محمد علی جوہر، بیگم عبداللہ ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد اور بیگم شائستہ اکرم اللہ کے ساتھ محترمہ فاطمہ علی جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کے ممبر تھی. آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی جو نمائندہ سیاسی جماعت تھی اسی ٹائم، اس کو آل انڈیا مسلم لیگ کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی خواتین کی جو کمیٹی تھی اس میں بھی جو ہے وہ شامل تھی. انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی. وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتی اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھی. یعنی جتنی بھی جو ہے وہ قوم سے متعلق جتنے بھی فلاح و بہبود کے کام تھے یا جتنی بھی کوششیں تھیں، انہوں نے خواتین کو آمادہ کیا کہ اس میں ہر قسم کی قربانی کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اور ان کو وہ شوق دلایا، رغبت دلائی. ٹھیک ہے، ترغیب کا مطلب شوق دلانا یا رغبت دلانا ہے. ٹھیک ہے، قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ علی جناح کو سونپ رکھا تھا، یعنی ان کے حوالے کیا تھا. یعنی میں نے آپ کو کہا کہ تحریک پاکستان یعنی پاکستان کے حصول کے لیے جو کوششیں جاری تھی، تو ان میں جو ہے وہ خواتین کا جو کردار تھا یا خواتین کے جتنے بھی فرائض تھے، ان سارے فرائض کی نگرانی محترمہ فاطمہ علی جناح کرتی تھی. قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں بھی محترمہ فاطمہ علی جناح عملاً شریک کار رہیں. یعنی جب پاکستان بنا تو مسلمانوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. یعنی مختلف اینگلز پر اگر ہم دیکھیں تو مہاجرین کے مسائل تھے، پانی کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک چھوٹی اور ایک بہت ہی ناتواں اور بہت ہی جو ہے کمزور ایسی قوم سے جو ہے وہ انہوں نے شروعات کی تھی، تو ان کو جو ہے وہ بہت مسائل جو ہے وہ پیش تھے. تو ان میں بھی جو ہے ان مسائل کو حل کرنے میں بھی آپ عملاً شریک رہی. خاص طور پر مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری، یعنی ان کی مدد. دستگیری کا مطلب ہے تعاون کرنا یا مدد کرنا. ان میں بھی ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. یعنی جتنے بھی مسائل آئے تو ہمیشہ انہوں نے اتنی جو ہے وہ تعاون کی ہے، اتنی مدد کی ہے اور اتنی جو ہے وہ ان کی خدمات سر انجام دی ہے کہ ان کی ان خدمات کو سونے کے پانی سے لکھنے کی جو ہے وہ لائق ہے. مطلب اگر سونے کے پانی سے لکھی جائے تو بھی کم ہے. قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی. یعنی قائد اعظم کی جب وفات پائے تو ان کی وفات کے بعد آپ بھی سیاست سے جو ہے وہ آپ نے علیحدگی برتی، دوری اختیار کر لی، مگر سماجی حوالے سے ان کے خدمات کا سلسلہ جاری رہا. لیکن پھر بھی وہ ملک قوم کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتی. محترمہ فاطمہ علی جناح عظیم خاتون رہنما تھی. قومی اور ملی خدمات کی بدولت انہیں مادری ملت یعنی قوم کی ماں کا خطاب دیا گیا. وہ سچی اور پرخلوص خاتون مسلمان خاتون تھی. اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار، یعنی سچی دل سے ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا. عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا. یعنی پاکستان بننے کے بعد اس میں اسلامی نظام بنانا یا اسلامی نظام وہ کرنا کہ مطلب یہاں پر اسلامی نظام قائم ہو جائے. ان کے قیام کے لیے آپ ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتی رہی، مطلب یہ ان کا خواب تھا، یہ ان کی جو ہے وہ اسلامی نظام کی فکر ان کی مانگ تھی. ترویج کا مطلب ہے مانگ تھی. وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہی، یعنی کوشش کرتی رہی. محترمہ فاطمہ علی جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی. انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا. سپرد خاک کا مطلب ہے دفنایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ محترمہ فاطمہ علی جناح اور ان کی زندگی
زندگی کے بارے میں ایک سبق تھا، اور جس میں ان کے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ان کا جائزہ لیا گیا، اور ان کے خدمات کا جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ بیان کی گئی. ٹھیک ہے، تو آپ سب جو ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس کی اچھی سی ریڈنگ کر لیں اور اس کو لرن کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ کے. اللہ حافظ.